خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم رزق کی خیر و برکت کا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے پہلے ہم ایک بہت ہی پیارا واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک بندہ تھا اور اس کی زوجہ بھی بڑی نیک تھی۔ وہ نیک میاں بیوی اپنی عبادت بھی کرتے اور روزگار بھی کرتے، اپنی زندگی کو بہتر انداز میں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس بندے کو بتا دو کہ جتنی تمہاری زندگی باقی ہے وہ آدھی زندگی میں تمہیں مال و دولت عطا کیا جائے گا، تمہیں مالدار کیا جائے گا، غنی کیا جائے گا، اور تمہاری آدھی زندگی فقیری میں غربت میں گزرے گی۔ تو اس بندے کو جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، تو اس نے عرض کیا کہ میں اپنی زوجہ سے مشورہ کر لیتا ہوں کہ ہمیں پہلے مال چاہیے یا بعد والی زندگی میں، کیونکہ آدھی زندگی میں مالدار ہونا ہے اور آدھی جو زندگی باقی ہے اس میں فقیر اور غریب ہونا ہے۔ تو پہلے ہمیں کیا چاہیے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے۔ تو اس نیک بندے نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ اس طرح ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے، تو مشورہ دے کہ ہم پہلے مالداری کو اختیار کریں یا بعد میں۔ تو زوجہ نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی، آپ جو بہتر سمجھیں وہ کریں۔ تو اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم پہلے فقیری کو، غربت کو اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ جوانی ہے اور جوانی میں ہم تھوڑا بہت کمانے کی کوشش بھی کریں گے اور اپنا نظام چلائیں گے، اور جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر کمانے کی طاقت بھی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا تو اپنے وعدے کے مطابق اور ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے۔ یہ طریقہ میرے ذہن میں بہتر آ رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ جوانی میں ہم اچھی طرح عبادت کر سکتے ہیں، بڑھاپے میں تو عبادت نہیں ہوگی، اعضاء ساتھ نہیں دیں گے، مال ہوگا بھی تو عبادت نہیں ہوگی۔ تو ابھی ہم اچھے طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں، تو اس لیے اگر اب ہم مالداری کو اختیار کر لیں تاکہ ہمیں کمانے کا فکر ہی نہ ہو، ہم عبادت ہی کریں زیادہ، جوانی اچھی عبادت میں گزار لیں، پھر بڑھاپے میں دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ تو اس نے کہا بات تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیغام بھیجا کہ اس بندے کو بتا دو کہ یہ میاں بیوی کی اچھی نیت کی برکت سے، کیونکہ ان کی نیت اچھی ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے اور عبادت کے لیے ہمیں مال چاہیے تاکہ ہم سکون سے عبادت کریں، تو ان کی نیت اچھی ہے، خیال اچھے ہیں، تو اب میں نے ان کے لیے پوری زندگی ہی مال و دولت عطا فرما دیا ہے، پوری زندگی ہی ان کی بہتر گزرے گی، انہیں مال و دولت عطا کر دیا ہے۔ تو مال ہو اور بندہ ناجائز جگہ پہ خرچ نہ کرے بلکہ جائز اور اچھے کاموں میں خرچ کرے اور اس مال کے ذریعے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو یہ بہت ایک اعلیٰ کام ہے، اچھا کام ہے۔ اور اگر اس سے برے کام کرے اور فخر اور غرور کرے، تکبر کرے، لوگوں پہ ظلم کرے، تو یہی مال بندے کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے نواب اور مالدار آپ نے دیکھے ہوں گے جو برے کاموں میں ہوتے ہیں اور پھر ایک دن وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں۔ کسی نے یوں بھی کہا کہ پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، کنڈیاں چ رڑ دے گلاب ویکھے، اینا دولت تے مان نہ کر بندیا، سڑکاں تے رڑ دے نواب ویکھے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کی رضا کے لیے اگر مال ہو تو اچھی چیز ہے۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز ہیں، ستاروں میں جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔
تو ایک صحابی بڑی تیزی سے قریب سے گزرے، نوجوان تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس لیے جا رہا ہے، یہ کما کے حلال اور طیب روزی کمائے گا، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے گا، پھر بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، پھر بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر اپنی ذات پہ خرچ کرے گا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، پھر بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر اس لیے جا رہا ہے کہ لوگوں پر فخر اور غرور کرے گا، بڑائی جتائے گا، تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر بندہ اچھی نیت کے ساتھ حلال اور طیب رزق کماتا ہے تو اس میں فائدہ برکت ہی برکت ہے۔ تو حصول برکت کے لیے اور رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ، صبح سورج نکلنے کے وقت، جب سورج نکل رہا ہو اس وقت سورج کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے۔ سورج کو دیکھنا ضروری نہیں، کمرے میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ سورج کی طرف رخ کر کے، یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر کو رخ کر کے 300 بار بسم اللہ شریف پڑھے، مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 300 مرتبہ درود شریف پڑھے، یعنی 3 تسبیح 100 والی بسم اللہ شریف اور 3 تسبیح 100 والی درود شریف۔ تو یہ وظیفے کو 10-12 منٹ لگیں گے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 3 دن میں اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ مسلسل پڑھتا رہتا ہے، 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا، اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، اسے رزق کی فراوانی مل جائے گی۔ بہت ہی مجرب آسان وظیفہ ہے۔ اور درود شریف آپ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، یا اکٹھا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد۔ اس طرح آپ 300 پڑھیں گے تو درود شریف بھی ہو جائے گا، بسم اللہ شریف بھی ہو جائے گی۔ تو اس انداز سے آپ 3 تسبیح 100 والی میں بسم اللہ درود شریف پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد۔ اور بھی کوئی درود شریف جو بھی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے درود شریف ہیں چھوٹے چھوٹے سیغوں کے ساتھ، جیسے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وبارک وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو خیر 300 بار بسم اللہ شریف اور 300 بار درود شریف پڑھنا ہے سورج نکلنے کے وقت، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے خیر و برکت نصیب ہو جائے گی۔ اور رزق صرف مال و دولت ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں بندے کا حصہ اس کو رزق کیا جاتا ہے۔ اس میں علم بھی ہے، عافیت بھی ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، آفات و بلیات سے محفوظی بھی ہے، اور مال بھی ہے، دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، یہ سارا رزق میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ساری نعمتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ اور اگر ہر نماز کے بعد یا مقسطو، اللہ تعالیٰ کا مبارک اسم ہے یا مقسطو، ہر نماز کے بعد یہ 100 بار پڑھ لیا جائے اول آخر درود شریف، تو وسوسے دور ہو جاتے ہیں، شیطانی خیالات دور ہو جاتے ہیں، دل روشن ہوتا ہے، اور اس سے خوشی والی اطمینان والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔